बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज हमने ज़हमत दी है जनाब साकिब बशीर साहब को, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हों, इससे PTI रिलेटेड और इमरान खान साहब रिलेटेड बड़ी अहम खबरें हैं इनके पास और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। एक तो अडियाला जेल के अंदर इमरान खान साहब से आज एक गैर मामूली और अहम मुलाकात हुई है। उसका इम्पैक्ट क्या होगा उसकी तफसील जानेंगे, और क्या तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है उसने सानिया 26 नवंबर क्या उसको भुला दिया है। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर साकिब साहब से गुफ्तगू करेंगे और उनसे चीज़ें पूछेंगे। साकिब साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि सानिया 26 नवंबर जिसका शिकार आप भी बने मती भाई के साथ, और कई PTI ये क्लेम करती रही अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर कि उनके कोई सैकड़ों लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, वो शहीद भी हुए हैं, गोलियां चलाई गई हैं, और फिर उसके ऊपर एक कार्रवाई के लिए इस्तिगासा दायर करना था या किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने। अब कोई 4 महीने हो चुके हैं, कोई बयान नहीं रिकॉर्ड करा पा रहे, क्या वजूहात हैं? आज भी सुना समाअत थी कोई। वो एक तो बड़ी दिलचस्प सी कहानी है कि एक समाअत पे बैरिस्टर गौहर को बार बार हम लिखते थे ना कि बैरिस्टर गौहर जो है उनकी तरफ से कंप्लेंट फाइल हुई है। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने एक दिन अदालत को बताया कि आप जो टाइटल है ना वो PTI कर दें, ये PTI की कंप्लेंट है, बैरिस्टर गौहर की नहीं है। अच्छा। तो ये एक बड़ी अजीब सी मतलब वो मैंने ट्वीट भी किया तो मुझे मतलब वो कह रहे थे कि मैं ऑन नहीं कर रहा, पार्टी को ऑन करा। मैं नहीं, ये पार्टी को ऑन कराएं, ये बहुत वजनी है तो मैं जो है वो ये वजन नहीं उठा सकता। शायद वो यही आदमी है। बल्कि वो ट्वीट भी मैंने किया बैरिस्टर गौहर का नाम लिख के कि उन्होंने फाइल की हुई है, तो मुझे कहीं से गिला भी आया कि यार वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं की, PTI ने की है। बहरहाल मेरे लिए हैरान कौन था कि PTI क्या बैरिस्टर गौहर से अलग है या बैरिस्टर गौहर PTI से अलग है। वो चेयरमैन है, उनको ऐसी बात मेरे ख्याल में बात करनी नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है, ऑन करना चाहिए भाई। सिर्फ ये है कि आपने एंजॉय तो नहीं करना कि एक चेयरमैन PTI के आप कोई मुश्किलें हों, कुछ चीजें हों तो वो झेलनी चाहिए। नहीं, वो तो सर जो पूरा आएगा साथ में। जी, जो 26 नवंबर की बात कर रहे हैं, इस वाक़े जब वाक़या हो चुका तो ये खबरें भी थी, फिर ये आया कि इमरान खान साहब ने कहा है कि आप फाइल करें कंप्लेंट या जो भी है क्रिमिनल कार्रवाई करें। 13 दिसंबर को ये कार्रवाई होती है। हमारे देखने वालों की समझ के लिए ये जो प्राइवेट कंप्लेंट हम जिसको कहते हैं, ये डायरेक्ट किसी भी मुलजम के खिलाफ या किसी बंदे के खिलाफ आप फाइल कर सकते हैं कार्रवाई के लिए। FIR के पैरेलल आप ये कह सकते हैं चीज होती है, बल्कि उससे भी मजबूत होती है। अदालत ये डायरेक्ट अदालत में होती है, पुलिस का डायरेक्टली ताल्लुक ही नहीं होता। तो इसमें जब पुलिस को उसमें फ्रीक बनाया जाता है। जी, जब आप फाइल करते हैं, आप सारा एविडेंस साथ लगाते हैं, कंप्लेंट, आपके गवाह, आपकी जो कुछ है आपने लगाना होता है, जिसकी तरफ से दायर होती है वो फिर उसमें सबसे पहले जब अदालत को स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराता है। जिस लम्हे स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, मतलब इसमें बैरिस्टर गौहर है तो उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी है, वो सारी वही पढ़ेंगे या स्टेटमेंट देंगे जो उन्होंने लिखी हुई है, और उसके बाद गवाह और सारा मरला होता है, अपना केस बिल्ड करेंगे। जी, केस बिल्ड करेंगे। तो 13 दिसंबर को ये दायर हुई थी, आज 15 मार्च है, 3 माह हो चुके हैं। तो 3 माह में इस वक्त तक एक कदम भी ये केस आगे नहीं बढ़ सका। 8 समातें हो चुकी हैं, 7 या 8। बैरिस्टर गौहर साहब का स्टेटमेंट नहीं हुआ। आते हैं वो आज भी आ गए थे, थोड़े से लेट थे लेकिन आ गए थे। जो सरदार लतीफ खोसा साहब उन्होंने कहा कि हमने मजीद कोई सर्टिफिकेट जमा करवाने हैं, तो इसलिए आप तारीख दे दें। तो अदालत ने कहा कोई मसला ही नहीं है, ये 50 दिन बाद की तारीख ले लें। मई मिड की उन्होंने तारीख दे दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 13 दिसंबर से मिड मई तक 26 नवंबर पर क्रिमिनल कार्रवाई के वाले से PTI के ने जो कुछ जाहिर किया हुआ है वो जीरो पे खड़ा है। ये अभी तक पोजीशन यही है कि ये भूल चुके हैं। जी, या ये टेक्निकली, वैसे ये टेक्निकली हो सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ अगर हमारी की बातचीत चलती है, अच्छा, तो अब उसको नुकसान ना पहुंचे। अब अगली बात पे आते हैं। मैंने ये पूछा था सवाल PTI के कुछ वकीलों से, तो उन्होंने मुझे याद कराया कि वो जो थी ना बेनजीर भुट्टो के हवाले से या कोई और इस तरह की प्राइवेट कंप्लेंट बड़े लेवल की, उन्होंने कहा ये कंप्लेंट जो है वो फाइल पड़ी रहती है। जब हालात साजगार हो जाते हैं तो फिर उसको छेड़छाड़ किया जाता है और उसके बाद फिर कार्रवाइयां होती हैं। तो दूसरे लफ्जों में वो ये कहना ये चाह रहे थे कि अगर हमारी हुकूमत आएगी, जी वो तलवार है जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर भी लटक रही है, या मोहसिन नकवी साहब पे भी, या बाकी वज़रा पे भी, IG पे भी, या पुलिस अफसरान पे भी ये एक तलवार लटक रही है। बेशक ये पड़ी रहे लेकिन तलवार लटकती रहेगी। ये उनका
کہنا تھا. اب وہ کتنا وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں نہیں. بہرحال جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ معاملہ زیرو پہ کھڑا ہوا ہے, آگے نہیں بڑھ پا رہا. ایک اور درخواست تھی اسی نیچر کی, ایک انڈیویجول تھے گل خان, اس نے ڈائریکٹ وہ جو اپلیکیشن دیتے ہیں نا تھانے میں, وہاں اگر ایف آئی آر نہ ہو تو پھر 22A میں درخواست سیشن کورٹ میں دیتے ہیں. وہ درخواست انہوں نے دائر کی ہوئی ہے, اس میں بھی پی ٹی آئی کے وکیل ہی پیش ہو رہے ہیں, ایک وکیل ہیں تو مرتضیٰ توری. تو اس میں پولیس کا موقف آ گیا ہے, جواب آ گیا ہے. پولیس نے کہا کہ من گھڑت انہوں نے یہ درخواست خارج کریں, یہ جو ہے وہ ان کے خلاف کرمنل کیسز چل رہے ہیں, یہ وہ سارا کچھ کارروائی کی درخواست نہیں جی جی انہوں نے کہا جی خارج کریں, کوئی مقدمہ شدمہ ان کا بنتا ہی نہیں ہے, یہ سارا کچھ جو ہے وہ کرتے رہے ہیں. اور اب تو ان کے خلاف کاروائیاں جو ہے وہ مختلف عدالتوں میں جو ملزمان ہیں ان کے خلاف کاروائیاں چل رہی ہیں. تو یہ سینیریو ہے ابھی تک. ایک اور چیز, ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا وہ جو جج صاحب ہیں, رانا صاحب ہے, آئی تھنک ناصر جاوید رانا صاحب, کیا وہ اس استغاثے کو خارج بھی کر سکتے ہیں عدم پیروی کے اوپر؟ نہیں, پیروی ہو رہی ہے. نہیں, پیروی ہو رہی ہے, پیروی پراپر ہو رہی ہے, کر رہے ہیں. ہاں, یہ ٹیکنیکلی اس کا التباء لیا جا رہا ہے. اوکے. اور عدالتوں کو بعض اوقات اعتراض بھی نہیں ہوتا. عدالت کہتی ہے ٹھیک ہے, مطلب آج فار ایگزامپل 15 مارچ تھی نا, عدالت پہلے میں بتاتا ہوں آپ کو 13 دسمبر کو تو 10 دن کی تاریخ پڑ رہی تھی, ٹھیک ہے. پھر عدالت نے دیکھا کہ ان کا تو موڈ ہی نہیں بن رہا, پھر 20-25 دن کی تاریخ پڑھنا شروع ہو گئی, پھر مہینے کی پڑ گئی, آج جو ہے وہ 2 مہینے کی پڑ گئی. تو پھر مطلب عدالتیں پھر اس طرح اس کو ڈیل کر رہی ہوتی. بٹ ٹھیک ہے, اگر ان کا نہیں مرضی تو اگر وہ خارج کرنا چاہیں جج صاحب کر بھی سکتے. نہیں, وہ خارج انہوں نے تبھی کرنی ہے جب انیشلی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو جائے گا, اس کے بعد گواہوں کے بیانات ہو جائیں گے, اس کے بعد ان کا آرگومنٹس ہوں گے. ان آرگومنٹس کو عدالت انیشلی سنا کرتی ہے کہ مینٹینیبلٹی پہ یہ بنتی بھی ہے درخواست یا نہیں بنتی. اگر وہ درخواست بنتی ہو تو پھر نوٹس ہوتے ہیں رسپونڈنٹ, مطلب شباش, اگر ادھر سے خارج ہوتی ہے تو اگر ادھر سے خارج ہوتی ہے پھر ہائی کورٹ سے خارج ہوتی ہے تو سپریم کورٹ میں معاملہ ٹھیک ہو گیا. چلیں, یہ تو ہو گیا کلیئر کہ یہ تحریک انصاف ٹیکنیکلی, مطلب جو آپ نے سنا یا اسیسمنٹ نکالی کہ ٹیکنیکلی ان کے اوپر تلوار لٹکا کے بیٹھی ہو کہ اگر کل کلام کو ان کی حکومت کمزور ہوتی ہے یا پھر پی ٹی آئی کی حکومت آنے والی ہوتی ہے تو پھر ان کے اوپر کارروائی ہو سکتی ہے. دوسری خبر جو انٹرسٹنگ ہے, عمران خان صاحب سے مشال یوسفزئی اور کچھ پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کی ملاقات نہیں کروائی گئی. تو آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج اینڈ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب, ان کی جانب سے ایک کمیشن بنایا گیا ہے, اور اس کمیشن, ایک رکنی کمیشن نے آج عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل کے اندر اہم ملاقات کی ہے. لگ بھگ 1 گھنٹے سے زیادہ یہ ملاقات جاری رہی ہے, اور اس کی رپورٹ سامنے آئے گی. یہ معاملہ کیا ہے, خان صاحب سے کیا سوالات کیے گئے ہوں گے کمیشن کی طرف سے, اور عدالت نے کیا احکامات دیے تھے؟ ثاقب صاحب ذرا یہ بتائیے گا. ویسے یہ بڑا دلچسپ ہوگا. سکینہ بنگش ہیں, لا کلرک ہیں جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کی, وہ ملی ہیں. اب تقریباً 1 گھنٹہ ملاقات کا ڈیوریشن بتایا جا رہا ہے. اب وہ کیا سیل میں جا کر یا جہاں پہ ملاقات ہوتی ہے وہاں پہ ملی ہیں, اور کیا وہ 1 گھنٹے کی تھی یا 10 منٹ کی تھی, اندر وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں بیٹھی رہی ہیں. لیکن یہ اپنی نوعیت کا دوسرا واقعہ ہے. پہلے ملاقات بھی کرنے دی گئی ہے. نہیں, ڈیفینیٹلی ملاقات تو ہو ہی نہیں سکتا. کنٹمپٹ کی پٹیشن چل رہی ہے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف, وہ تو انہوں نے کی ہوگی, وہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ کروائی گئی ہو. لیکن یہ دوسری ملاقات, اس سے پہلے بھی جب سردار اعجاز اسحاق خان نے کمیشن بنایا تھا, وہ ڈیورنگ پروسیڈنگ ملا تھا عمران خان صاحب سے. جی, ان سے ملا تھا تو ان سے چیک کیا تھا ساری چیزیں. تو اب یہ دوسری دفعہ انہوں نے کمیشن بنایا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ میری جو لا کلرک ہے وہ جائے گی اور وہ جا کے عمران خان صاحب سے سوال کرے گی. سوال تو 2-3 سمپل تھے, مشال یوسفزئی وکیل ہے نہیں ہے, عمران خان صاحب کے وکالت ناموں پہ دستخط وہ کرانے دیے جا رہے ہیں نہیں دیے جا رہے, اسی طرح کے 1-2 سوالات تھے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نے تو آگے سے یقیناً یہی کہا ہوگا نا کہ ہاں, وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. ایشو یہ ہوتا ہے کہ پنڈی سیشن ججز اور اسلام آباد کے جو سیشن کورٹس ہیں, یہاں کورٹ سے تقریباً ہر ماہ جاتے ہیں وہاں پہ ججز جاتے ہیں وزٹ کے لیے جو بیرکس ہے. تو میری پنڈی میں بھی اور اسلام آباد میں بھی جو جوڈیشری ہے ان سے بات ہوئی, تو ان میں سے جتنے بھی عمران خان صاحب کے سیل میں گئے ہیں, پہلے تو خان صاحب ان کو بٹھاتے ہیں, پھر ان کو لیکچر دیتے ہیں, وہ بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو. مطلب وہ پوچھتے ہیں جی خان صاحب کوئی مسئلہ یہ وہ تو نہیں آپ کو, تو جس طرح قیدیوں کو پوچھتے ہیں تو ان کو بھی پوچھتے ہیں. تو خان صاحب مطلب کہتے ہیں بیٹھ جائیں,
مجھے پتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ وہ سارا پورا لیکچر دیتے ہیں. اچھا اب دیکھنا یہ ہے کہ سکینہ منگت جو ہے وہ ملی ہوں گی، ان کو سوالات کے جوابات ہی دیے ہیں یا پورا لیکچر دیا ہے. اور وہ رپورٹ میں کیا بتاتی ہیں؟ وہ رپورٹ میں کیا بتاتی ہیں یہ اب منڈے یا ٹیوزڈے ہمیں پتا چلے گا. کہ لیکن جو چیزیں خان صاحب کے ساتھ پچھلے کئی دنوں سے ہو رہی ہیں، جیسے خان ویسے انہوں نے نا سوال تو انہوں نے 2-3 دیے تھے، ہاں یہ مجھے کنفرم ہے کہ انہوں نے اپنی ساری چیزیں بتائی ہوگی کہ یہ میرا ذاتی مولد سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، یہ نہیں ہو رہا. جی بالکل، یہ ساری چیزیں بیٹوں سے ملاقات، وہ ٹیلی فونکلی بات نہیں کرنے دی جا رہی، ساری باتیں انہوں نے کی ہوں گی میری، اور پرائیویسی کے ساتھ ملاقات نہیں ہونی. جی یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائی. آپ اسے سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے ایک اپرچونٹی تو ہے خان صاحب کے لیے؟ اپرچونٹی یہ ہے جاز صاحب نے تو بڑا، ہاں اپرچونٹی اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو نئے ججز آئے ہیں، ٹرانسفر ججز آئے ہیں، پرانے ججز ہیں، ان میں کیسز کے جو ہیئرنگز ہو رہی ہیں، پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، ان میں مختلف فیصلے آ رہے ہیں. اب 3 میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آج 2 آرڈرز آئے ہیں، ایک یہ سردار صاحب کا ہے. اب سردار صاحب نے ایک مشال یوسف زئی، جس کو عمران خان صاحب ڈس ہون یا وہ بشرا بی بی کی فوکل پرسن سے ختم کر چکے ہیں. اس کے باوجود عدالت ان کو دیکھ رہی ہے کہ کیا ان کا کوئی رائٹ کا مسئلہ تو نہیں ہوا، ان کا حق تھا تو وہ اس کو کہیں انہوں نے روکا تو نہیں ہے. اتنے جا رہے ہیں، کل بلکہ کہا کہ ویڈیو لنک پیش کریں، پھر ان پرسن اور سارا کچھ ہوتا رہا. تو آخر میں یہ آرڈر ہوا. دوسری طرف جسٹس انعام امین مناز صاحب ہیں، ان کی کورٹ میں عمر ایوب صاحب کا کیس تھا، 7 مارچ کو لگا ہوا تھا. آج آرڈر آیا ہے. اس میں عمر ایوب صاحب نے کہا کہ جمعرات کو ملاقاتوں کا SOPs میں بنا ہوا تھا، وہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی تو وہ ملاقاتیں بعد کروائی جائیں، بلکہ کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ شروع کی جائے. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ اس قسم کی جو درخواستیں ہوتی تھیں نیکسٹ ویک کی ڈیٹ پڑ جایا کرتی تھی. اب 7 مارچ کو جو ہیئرنگ ہوئی تھی اس کی تاریخ پڑی ہے 17 اپریل کو. 40 دن بعد. 40 دن بعد. دوسری طرف یہ ہوا ہے تو یہ ہوگی دوسری درخواست. اب تیسری درخواست جو ایک تو یہ نئے جج آئے ہیں، نئے جج ہیں، اور ٹرانسفر جج خادم حسین سمرو صاحب کے پاس جنید اکبر صاحب کی درخواست لگی ہوئی تھی. وہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ جمعرات کی ملاقات کروائیں. وہاں پہ جو لیڈرشپ ہے وہ ملا کرتی تھی تو وہ نہیں ہو رہی. تو وہاں پہ آ کے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل انہوں نے کہا جی یہ لوگ ملے ہیں، مطلب وہ جو منگل کو ہی ملے تھے، تو اس لیے ان کا تو کیس بنتا ہی نہیں. تو وہ خادم حسین سمرو صاحب نے ان کی درخواست خارج کر دی. انہوں نے کہا کہ یہ بنتی ہی نہیں ہے. دوسری جانب جس کو خود ڈسون کیا جا رہا ہے. جی تو وہ 3 ڈفرنٹ چیزیں جو ہے نا وہ ہیں. تو اسی طرح میرے خیال میں اب جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بھگتنا پڑے گا. یہ تھا آج کا ولاگ. ثاقب صاحب کو اور مجھے اجازت دیجیے. علام صاحب کا حامل حاصل.